پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلے پیریڈ میں ہم نے سیکشن سی شروع کیا تھا، جس میں ہم اس کا پارٹ 2 دیکھیں گے۔ تو سیکشن سی میں سوال ہے وروشٹی جڑ سنچینا وشینی ماہیتی آپو، یعنی کہ بارش کے پانی کی بچت کے متعلق معلومات دینی ہے۔ تو بارش کے پانی کو ہر ممکن طریقے سے زمین کے نیچے یا اوپر ذخیرہ کیا جانا ضروری ہے۔ زمین کے نیچے پانی کی سطح بڑھانے کے لیے کنویں اور تالاب اور آبی ذخیروں کی تعداد بڑھانی چاہیے، جس سے گھریلو ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں اور زراعت یعنی کھیتی کی ضرورتیں بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ تو بارش کے پانی کی حفاظت کے خاص مقاصد ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ پانی کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنا، آبی آلودگی کو کم کرنا، ارضی پانی کے معیار میں اضافہ کرنا، زمین پر بیکار بہہ جانے والے پانی کی مقدار کو کم کرنا، سڑکوں اور راستوں پر پانی بھرنے کی روک تھام کرنا، زیر زمین پانی کی آلودگی کو کم کرنا اور اس کے معیار کو بڑھانا، گرمیوں میں پینے کے پانی کی گھریلو ضروریات کو پوری کرنا۔ اس کے علاوہ بارش کے پانی کو زمین دوز ٹانکوں اور بڑے حوضوں میں ذخیرہ کرنا۔ بڑے شہروں میں جو بلند عمارتیں ہوتی ہیں، ان عمارتوں کے درمیان بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے زیر زمین یعنی بڑی بڑی ٹانکیاں بنانا وغیرہ۔ تو یہ تھے بارش کے پانی کی بچت کے مقاصد۔ اب اگلا سوال دیکھیں گے۔ بے روزگاری ایٹلے شو تینا سوروپو سمجھاؤ، یعنی بے روزگاری کسے کہتے ہیں اور اس کا سوروپ بتانا ہے، یعنی اس کے قسمیں یا اس کی حیت بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے بے روزگاری کسے کہتے ہیں۔ تو جن کی عمر 15 سے 60 سال ہو اور وہ بازار میں کام کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، اہلیت رکھتے ہوں، ان کے پاس مناسب صلاحیت بھی ہو، کام کی تلاش میں ہو، اس کے باوجود بھی انہیں کام نہ ملتا ہو، تو ایسے شخص کو بیکار یا بے روزگار کہا جاتا ہے۔ تو بے روزگاری کے سوروپ دیکھیں گے، یعنی کہ اس کی حیت دیکھیں گے یا اس کی قسمیں۔ تو بے روزگاری کی کل 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے موسمی بے روزگاری، نمبر 2 ہے گردشی بے روزگاری، نمبر 3 ہے پیش خیمے کی بے روزگاری، نمبر 4 ہے خفیہ بے روزگاری، نمبر 5 ہے صنعتی بے روزگاری اور نمبر 6 ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی بے روزگاری۔ تو موسمی بے روزگاری کسے کہیں گے، اسے دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کھیتی کے شعبے میں آب پاشی کی نامکمل سہولتیں یعنی کہ سینچائی کی نامکمل سہولتیں، بارش کی بے قاعدگی اور متبادل روزی کے موقع کی قلت کی وجہ سے 3 سے 5 مہینے بیکار رہنا پڑتا ہے، جسے موسمی بے روزگاری کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے گردشی بے روزگاری۔ تو قدیم ٹیکنالوجی کے مقام پر نئی ٹیکنالوجی آئے تب کچھ وقت کے لیے محنت بیکار ہو جاتی ہے، جسے گردشی بے روزگاری کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے پیش خیمے کی بے روزگاری۔ تو بھارتی اقتصادی نظام پسماندہ اور دقیانوسی ہے۔ پسماندگی سماجی، روایتی طور پر دقیانوسی رسم و رواج، ناخواندگی اور بنیادی ڈھانچوں کی قلت وغیرہ وجوہات کی بنا پر پیش خیمے کی بے روزگاری نظر آتی ہے۔ نمبر 4 ہے خفیہ بے روزگاری۔ تو کسی کام دھندے یا پیشہ ورانہ سرگرمی میں ضرورت سے زیادہ مزدور شامل ہو اور ان زیادہ کے مزدوروں کو پیداواری کام سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، جسے خفیہ بے روزگاری کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے صنعتی بے روزگاری۔ تو صنعتی شعبے میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے جو شخص تھوڑے وقت کے لیے یا لمبے وقت کے لیے بغیر کام کے رہتا ہے یا اسے بغیر کام کے رہنا پڑتا ہے، تب
اسے صنعتی بے روزگاری کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی بے روزگاری۔ تو کم سے کم اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو اور وہ شخص بیکار ہو تب اسے تعلیم یافتہ بے روزگار یا بیکار کہا جاتا ہے، یعنی وہ پڑھا لکھا ہو اس کے باوجود بھی اس کو کام نہ ملتا ہو تو وہ ہے تعلیم یافتہ بے روزگار۔ اگلا سوال دیکھیں گے کہ بھارت میں مہیلاؤں ساتھے کیوا پرکارے بھید بھاؤ جوا مڑے چھے، یعنی بھارت میں خواتین کے ساتھ کیسا بھید بھاؤ نظر آتا ہے یا اختلاف نظر آتا ہے اس کے بارے میں اس کا جواب دیکھیں گے کہ آج بھی کئی خاندانوں میں خواتین گھر کا کام کرتی ہے، باورچی خانے میں کھانا پکاتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، پھر بھی اس کا کوئی حصہ معاشی آمدنی میں یا قومی آمدنی میں نہیں کیا جاتا یا نہیں ہوتا۔ خواتین کو خاندان میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، ان کی صحت پر توجہ بھی نہیں دی جاتی ہے، وہ تعلیم اور معاشی اختیارات سے محروم رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا بیٹی کے کپڑوں میں، کھیلوں میں، پڑھائی میں، غذا میں، سیر و تفریح میں، سوچنے سمجھنے اور برتاؤ میں بیٹی کو الگ نصیحت کرنے وغیرہ میں اختلاف نظر آتا ہے، یعنی کہ فرق نظر آتا ہے۔ خواتین میں خواندگی کا تناسب یعنی کہ پڑھنے کا تناسب کم ہونے سے بچوں کی شادیاں، پردے کا رواج، جہیز کا رواج، کئی سماجی گندے رواجوں کا شکار بنتی آ رہی ہے۔ سماج میں کم عزت کا احساس، بیٹا پیدا ہونے کا دیوانہ پن، سماجی روایات اور نسلی امتیازات کی وجہ سے خواتین ہی ناانصافی کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معاشی، سیاسی، تہذیبی اور مذہبی شعبوں میں موقع اور فیصلہ کرنے کے عمل میں مرد و زن میں یعنی کہ مرد اور عورت میں اختلاف نظر آتا ہے۔ یہ سوال بھی IMP ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ بھارت سرکار نے مہیلا کلیانکاری یوجناؤں نے کرمک ریتے جناؤ، ان کے خواتین کے فلاحی منصوبے جو سرکار نے بنائے ہیں اسے بتانا ہے۔ تو بھارت میں خواتین کو مساوی درجہ، تعلیم، تحفظ اور بنیادی آزادی دینے کے لیے 1980 سے خواتین کی ترقی کے لیے کئی منصوبے اور پروگرام بنائے گئے ہیں، جس میں ء 1992 میں قومی خواتین کمیشن بنایا گیا ہے۔ MCQ میں سوال آتا ہے کہ قومی خواتین کمیشن کب بنایا گیا؟ تو 1992 میں بنایا گیا، یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ 2001 میں مرکزی سرکار نے خواتین اختیار کاری کی قومی پالیسی عمل میں لائی۔ تو اس پالیسی کے تحت خواتین اور بچوں کے فلاحی محکمے کے ذریعے صلاحیت کی تخلیق، روزگار، معاشی آمدنی، فلاحی اور معاون خدمات نیز جنسی احساسات کے شعبوں میں مختلف کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشن نے 1975 کی سال کو خواتین سال اور 1975 سے 1985 یعنی 10 سال خواتین کے عشرے کو خواتین عشرہ منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2002 کی سال کو خواتین اختیار کاری سال منایا گیا اور خاندان کی مال ملکیت میں مساوی حصہ دلانے کے لیے بھی قانون میں اصلاح کی گئی ہے۔ تو یہ سوال بھی آپ کا IMP ہے، ایگزام میں آ سکتا ہے۔ باقی کے جو سوال ہیں وہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔